السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ جو ایک تناؤ ہے، ایک رسہ کشی ہے، وہ ایک عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب کا پیغام جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو شرائط تھی، جو بھی مطلب کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آنی تھیں اور مطلب کہ معاملات حل ہونے تھے، وہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا سٹرکٹ قسم کا پیغام پہنچا دیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے۔ وہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو نئی قیادت ہے، وہ پرانی پالیسیز لے کے چل رہی ہے یا کوئی اپنی نئی پالیسیز بنائی ہیں کہ مطلب کہ کوئی دباؤ، کوئی مطلب کہ ایک پریشر وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جو پیغام ملا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب سے، تو اب عمران خان صاحب کی آگے نئی حکمت عملی کیا ہونے جا رہی ہے۔ کیا وہ اسمبلیاں ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ سٹے لیں گے؟ کیا چودھری برادران جو ہیں وہ آپس میں ایک ہو گئے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا دوبارہ گیم ہونے جا رہی ہے؟ یہ چیزیں آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی۔ کچھ چند ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ایک 24 گھنٹے میں دو ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ یہ ساری ملاقاتیں صرف اور صرف اس چیز کی طرف اشارہ تھی کہ مل جل کر بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں، یا مذاکرات کا کوئی راستہ نکالا جائے، یا مطلب کہ کیا کہتے ہیں، جو پاکستان میں اس ٹائم سیاسی کشیدگی ہے اس کو ختم کیا جائے، جو مطلب تناؤ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مگر نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جب بات کی ہے، جب یہ ادھر سے پیغام لے کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا گئے نواز شریف صاحب کے پاس، تو نواز شریف صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم نے کسی حالت میں ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی پالیسی ہے کہ پہلے یہ پارلیمنٹ میں جائیں، قومی اسمبلی میں جائیں جہاں سے یہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آگے بیٹھنے کے بعد بھی، نیگوشیشن کے بعد بھی کوئی معاملات حل ہو جائیں، یا ہم ان کی جو شرط ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکشن والی، وہ ہم ان کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے یہ اسمبلی میں جائیں، بیٹھیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بتائی تھی بات کہ یہاں تک تو بات ان کی متفق ہوئی تھی، کنسنسس تھا کہ ہم اسمبلی میں چلے جائیں گے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، اگر آپ الیکشن کا ماہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں آفیشلی، تو ہم وہاں پر بیٹھ کے الیکشن کے بارے میں بات کر لیں گے کہ تاریخ کون سی ہونی چاہیے، یا پھر نگران سیٹ اپ کے بارے میں، یا پھر الیکشن کمیشن کی جو مطلب کہ نئی تقرری ہے اس کے بارے میں، یہ چیزیں وہاں پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ مگر اب جو نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا گیا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، وہ بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے کہ ہم فوری الیکشن کا کیا کہتے ہیں اعلان کر دیں، ارلی انتخابات کا بالکل اعلان نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی بھول ہے۔ اور دوسرا، آپ اگر اسمبلیوں میں واپس جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کی شورٹی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں مطلب کہ آپ کے نیچے جھک جائیں گے، یا آپ کے کہنے پر اعلان کر دیں گے اسمبلیوں کا کیا کہتے ہیں الیکشن کا۔ تو یہ چیز کلیئر کٹ پی ڈی ایم کی جانب سے عمران خان صاحب کو پہنچا دی گئی ہے، اور ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ کردار ادا کر رہے تھے اس میں۔ تو اس کے علاوہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کچھ جو ہمارے ذرائع وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ نیگوشیشن کا عمل جاری رکھیں، مذاکرات کریں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو چند ہفتے کے لیے روکا گیا تھا کہ آپ ابھی اسمبلیاں ڈیزولو نہ کریں، انشاءاللہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا۔ اب ذرائع تو یہ کہتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کوئی نئی پالیسی بنا رہی ہے، کسی نئی پالیسی کے تحت وہ چل رہی ہے، یا وہ جو پرانی پالیسی ہے اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ نئی پالیسی تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ کوئی حکومت کے اوپر دباؤ ہے کہ الیکشن آپ کرائیں، اور نہ ہی
جو نئی پالیسی کے مطابق یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو سیاسی انتقام لیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، پرچوں پہ پرچے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی طرف تھم نہیں رہے۔ تو یہ کون سی پالیسی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے؟ جو پچھلی پالیسی تھی وہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کہا گیا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے ایم پی اے ایم این اے مجھے یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہمیں آرڈرز دیے جا رہے ہیں، ہمیں رانگ نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی جو ہے وہ کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جناب پی ڈی ایم کی طرف چلے جائیں، دوسرے کو کہتے ہیں آپ جناب نون لیگ کی طرف چلے جائیں یا آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں۔ تو اس طرح کی جو تھریٹس کال تھی وہ آتی تھی، یا پھر ہماری جو وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب کیا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پالیسی جو ہے وہ نہ کوئی نئی نظر آ رہی ہے نہ پرانی نظر آ رہی ہے۔ نئی پالیسی کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بڑی بڑی تقرریاں ہوتی، کوئی پوسٹنگ ہوتی بڑی بڑی، کوئی ایسی بڑی پوسٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ جو پیچھے والا سیٹ اپ چل رہا تھا اسی کو تقریباً آگے لے جایا جا رہا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا کردار اپنا ادا کرے گی، کیونکہ نئی قیادت ہے، اپنی ٹیم ابھی تک انہوں نے تیار کی ہے اور اب اسی ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں وہ۔ تو جو سیاسی تناؤ ہے، جو سیاسی کشیدگی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک جو پاکستان کو امداد کر رہے تھے، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کو اب آئسولیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے پاکستان، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ آ کر سپیچ کر کے چلے جاتے ہیں، انٹرویو دے کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی چال ہے، یہ اپوزیشن کی جو ہے وہ غلط حرکات ہیں، عوام کے اندر یہ چیزیں پیدا کر رہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر۔ لیکن اپوزیشن تو بعد کی بات ہے، جو ماہر معاشیات ہیں، جو اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، وہ ان چیزوں کو بڑی کلیئرلی بتا چکے ہیں، پوائنٹ فگر کر چکے ہیں، اور وہ بتا چکے ہیں کہ اب کس سٹیج پر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کھڑی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا آگے کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس کے دوران عمران خان صاحب نے بڑی واضح کلیئر بات کی ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ دسمبر میں ہی ڈیزولو ہوں گی۔ تو ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ جی بالکل، جو چودھری برادران ہیں، جو کیا کہتے ہیں سی ایم پنجاب میں اور ان کے بیٹے مونس الائی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک کیا کہتے ہیں اسمبلی ڈیزولو نہ کی جائے، کیونکہ کچھ پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ جب آپ چاہیں آپ اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے ہیں، اب بھی کھڑے ہیں، ہماری وفاداریاں آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ابھی اسمبلی ڈیزولو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ڈیسیجن ہے، اگر آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کا ہی فیصلہ ہے۔ ہمارے پاس آپ کی جو اسمبلی ہے یا آپ کی یہ جو مطلب کہ سی ایم شپ آپ نے ہمیں دی ہے، یہ امانت ہے۔ تو چودھری برادران کا آپس میں کوئی ہلاک ہو رہا ہے یا مطلب آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مونس الائی سالک الائی جو ہے چودھری سالک ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چودھری برادران کے ساتھ ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ مونس الائی صاحب خود گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اسمبلی جو ہے وہ مارچ سے بھی آگے جائے گی، اسمبلی ڈیزولو ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بات سے تھوڑا سا خدشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چودھری برادران جو ہے مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ڈبل گیم کرنے جا رہے ہیں یا بیہائنڈ دی سین ہو کیا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا سالک صاحب نے کہ چودھری شجاعت ہی نیکسٹ بھی لیڈ کریں گے کیا کہتے ہیں جو الیکشن ہوگا۔ تو دوسرا وہ ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے، ان کو بھی پیغام پہنچایا گیا، اسلام پہنچایا گیا اپنے والد محترم کا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جلد از جلد پاکستان آئیں۔ جس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ الیکشن ہوں یا نہ ہو، یہ کروائیں یا نہ کروائیں، دسمبر کے اوپر ہم دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے، دسمبر میں ہم نے اسمبلی کو ڈیزولو کرنا ہے ہر حالت میں۔ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں پاکستان کے اندر تو پنجاب میں جیسے ہی آئیں گے تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا لا کے ذریعے، قانون کے ذریعے، کیونکہ وہ اشتہاری ہے، مجرم ہے، کرپٹ ہے، سلگش ہے، ڈس آنیسٹ ہے، اور جو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی پنجاب کے اندر
وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں اور پھولوں کے ہار ان کے گلے میں پنجاب سے ڈالے جائیں اور وہ دن دناتے پھر رہے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو اریسٹ کیا جائے گا قانون کے مطابق. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسمبلی ڈیزولو ہوتے ہی 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور کیا کہتے ہیں پھر آگے ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کیا کہتے ہیں 90 ڈیز کے اندر اندر اسمبلی کیا کہتے ہیں دوبارہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں. میں اس بات کے اوپر بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیز ڈیزولو کرتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی زبردست موو ہے. اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیڈ ہے اس ٹائم پاکستان میں بڑی گریٹفل جاری ہے. عمران خان صاحب ابھی تو اسمبلیوں میں الیکشن کلین سویپ کر جائیں گے, آرام سے جیت جائیں گے. پیچھے جب جنرل الیکشن آئے گا تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی کمپین کرنے کی. عمران خان صاحب پھر 2 صوبوں میں ٹکا کر اپنی کمپین کر سکتے ہیں. ایک ہوگا وہ سندھ جو کراچی ہے اس والی سائڈ پہ, اور دوسرا بلوچستان میں بہترین قسم کی کمپین کر سکتے ہیں اپنی, اور اس میں بھی اپنا اچھا مارجن کریٹ کر سکتے ہیں. مگر وہ تب بھی ہوگا کہ اگر اسمبلیز ابھی ڈیزولو کر دی جاتی ہیں دسمبر میں اور پھر 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہو جاتے ہیں, تب ان کے لیے آگے کی راہ جو ہموار ہے. ابھی وہ جو چند دن لینے والے ہیں, 7-8 دن مزید عمران خان صاحب لیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پلیئرز, اپنی پوسٹنگ, اپنے جتنے بھی وہ جو پینڈنگ کام ہے ان کو جلدی جلدی نپٹانا ہے. کیونکہ جیسے کہ ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے, نہ کوئی پوسٹنگ ہو سکتی ہے, نہ کوئی اپنا فیلڈنگ لگا سکتا ہے بندہ. تو یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر لے جا کر کھڑی کرنی ہے. تب کچھ ذرائع سے یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے کارکن یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کی کو یہ بھی مطلب کہ کیا کہتے ہیں ایڈوائز کی گئی ہے کہ آپ پہلے ایک اسمبلی ڈیزولو کریں پھر دوسری کریں, تاکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں بیچ میں گیپ آ جائے, ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اسمبلی دونوں اکٹھی ڈیزولو ہوں گی اور دونوں میں اکٹھے الیکشن ہوں گے, اور یہ جو نئی اسمبلی بنے گی یہ 5 سالہ مدت کی ہونی ہے. یہ کوئی جنرل الیکشن کے ساتھ یہ بھی ڈیزولو نہیں ہونی, بلکہ یہ 5 سالہ مدت کی ہونی ہے. اور اس میں اگر عمران خان صاحب کلین سویپ کر جاتے ہیں تو پھر چودھری برادران صاحب ویسے ان کے ساتھ الحاق میں ضرور رہیں گے, لیکن وہ اس طرح کی سی ایم شپ ان کو نہیں مل پائے گی. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مزید جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی جانب سے بھی لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے تو پہلے اپنے ارادے پختہ بلند کر رکھے ہیں. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی حرکت میں نہیں آ رہی ہے. مطلب کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, تو اللہ کرے وہ اے پولیٹیکل ہی رہیں اور یہ معاملات سیاسی پلیئرز ہی کیا کہتے ہیں وہ ان کو سیٹ کریں. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.